اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں راولی گجرانوالہ کیمپ میں موجود ہوں، یہاں پہ مقامی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو 5 سالگرہ کے موقع پہ ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا، جس میں خصوصی طور پر سابقہ وفاقی وزیر امتیاز بلائے صاحب شرکت ہوئے۔ وہ اس وقت میرے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ میاں سعید صاحب ہیں جو ڈویژن نائب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی صدارت میں یہ پروگرام ہوا۔ بہت شکریہ دوست صاحب۔ دوست صاحب، آپ عرصہ دراز سے سیاسی 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اب جو موجودہ ملک کے اندر سیاسی صورتحال ہے، اداروں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، نوجوانوں کے اندر اخلاقیات کی بگاڑ آ گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی کلچر ہے یہ کس طرف لے کے جائے گا ہماری قوم کو؟ آپ نے بات بالکل درست کی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اور بڑا حیران کن ہے ہمارے لیے کہ جس طرح پی ٹی آئی کا سربراہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے، اس نے ہر طبقے کو تقسیم کر کے رکھ دیا اور ہر روز ان کی تقریریں بلا وجہ وہ ملک میں غیر سیاسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک معاشی طور پر مستحکم نہ ہو۔ بیسیکلی ان کا ایجنڈا یہ، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسمبلی سے استعفے کہا جی ہم اپنے اراکین اسمبلی کے استعفے دلواتے ہیں۔ بھائی اگر دلواتے ہو تو پھر ان کو جا کے تصدیق اسپیکر کے پاس تصدیق کرنے سے روکتے کیوں؟ اصل میں استعفے نہیں دینا چاہتے، اگر دینا چاہتے ہو تو سرحد میں ان کی حکومت ہے سارے استعفے دلوا دیں، پنجاب میں ان کی حکومت ہے سارے استعفے دلوا دیں تو الیکشن میں آسانی وہ آ جائے گی، ان کے موقف میں جلدی مانا جائے گا۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے، اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں وزیر اعظم بن جاؤں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں میں بنتا، اگر میں وزیر اعظم نہیں تو پھر یہ اسمبلی بھی نہیں ہونی چاہیے، پھر افواج پاکستان بھی کمزور ہونا چاہیے، پھر الیکشن کمیشن کو بھی گالیاں نکالنی چاہیے، پھر عدلیہ پر بھی اعتماد ہونا چاہیے، پھر پاکستان کو دنیا میں اکیلا بھی کر دینا چاہیے، اور پھر یہ کہنا چاہیے کہ روس ہمیں یہ دے رہا تھا، حالانکہ روس کے سفیر نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ ہمارے ساتھ تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی، نہ گیس کی نہ پیٹرول کی، ہمارے ساتھ تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو بیسیکل ایجنڈا عمران خان کا یہ ہے کہ اس ملک کو کمزور کر کے اتنا کمزور کر دوں کہ صرف وزیر اعظم مجھے ہونا چاہیے، اگر میں نہیں تو کچھ نہیں۔ تو صاحب اس وقت جو غیر ضروری ایشو ہے آرمی چیف کے تعیناتی کے اوپر، جو ایک آئینی طور پر وزیر اعظم کا اختیار ہے اور اس کو ادارے کو اور ان جرنیلوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سیاسی ایشو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بولا کہ عمران خان جو ہے وہ فوج کو بھی تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ ایشو اٹھا کے بھی وہ فوج کو ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بڑی قانونی اور آئینی پوزیشن ہے کہ آئین پاکستان میں یہ درج ہے کہ جو منسٹری وزارت دفاع ہے وہ نام جو ہے وہ وزیر اعظم کو 3 بھیجے گی اور وزیر اعظم ان میں سے ایک کو چیف آف آرمی اسٹاف نامزد کر دے گی۔ یہ مختصر سا کام ہے، لیکن عمران خان نے چند دن پہلے یہ کہہ دیا کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی تھی، حالانکہ وہ اس کے روز خلاف بولتا ہے، کل بھی موجودہ آرمی چیف کے خلاف بولتا ہے۔ صرف وہ چاہتا ہے کہ میں افواج پاکستان کو تقسیم کروں، ان میں تفرقہ ڈالوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک موو ہے اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے وہ مستقبل ہیں، ہمارے پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ مستقبل ہے، ان کو ان باتوں پہ غور کر کے غور کرنا چاہیے کہ یہ ہماری پارٹی ہمارے ملک کو کس طرف لے جا رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ تو صاحب آپ بھی وفاقی وزیر رہے، حکومت میں بھی رہے، لیکن ہمارے شہر کے ساتھ آپ نے بھی زیادتی کی۔ اس شہر کو نہ آپ لوگ یونیورسٹی سیاستدان دے سکے، نہ موٹرز وے کا لنک دے سکے، بڑا سینٹر شہر ہونے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شہر کے ساتھ زیادتی نہیں، اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ زیادتی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دیکھیں ہونے کو تو بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، یونیورسٹی تو بہت ضروری ہے، میڈیکل کالج بن گیا، یونیورسٹی کا بھی بن رہی ہے، وہ پرنسپلی وہ اپروو ہو چکی ہے کہ یہاں جو ایک کیمپس ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کا، اس کی بجائے ایک یونیورسٹی بنے گی جو کہ بن جانی ہے، وہ اپروول ہو چکی ہے۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ یہ لنکس روڈ کا تعلق ہے، وہ بھی ہو رہی ہے۔ اصل میں ہم ایک ترقی پذیر ملک جو ترقی کر رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو موٹر وے لنک ہو رہا ہے
وہ یہ لاہور ٹو سیالکوٹ جو جاری ہے کھانیہ کو موٹر میں جاری ہے، اس کو ہم وانڈو سے چندہ قلعہ پہ لنک کر رہے ہیں۔ 14 کلومیٹر ہے، وہ پیسے اپروو ہو چکے ہیں اور کام شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گجرانوالہ کی ترقی کے لیے یہ انتہائی اہم منصوبے تھے جو شروع۔ صحیح۔ آخر میں راہ ولی کے حوالے سے بات کروں گا، راہ ولی کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہاں یہ علاقہ آپ کے حلقے میں بھی آ گیا ہے، NH 74 کے اندر جو نئی حلقہ بندی آئی، تو راہ ولی کا ایک سیوریج کا منصوبہ تھا جو کروڑوں روپے میں بنا اور آخری مراحل میں ہے۔ اس کے علاوہ پارک کے حوالے سے ایک ہاسپٹل کا خواب بھی ان کو دکھایا گیا، ایک ہائی اسکول ہے جو تقریباً مکمل ہے، جو 8 سال پہلے مکمل ہوا، لیکن آج تک اس کے اندر نہ فرنیچر آ سکا، نہ وہاں پہ کوئی طالب علموں کو بیٹھنے کے لیے نہ ان کا سسٹم جاری ہوا سکا۔ اس کے حوالے سے آپ ذرا سیاسی طور پر اسکول کی بات جو آپ کر رہے ہیں وہ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے اور میں کروں گا اور انشاءاللہ ہم کرائیں گے۔ جہاں تک دوسرے منصوبے آپ نے بتائے ہیں، کیونکہ میں ابھی نیا ہوں، آج پہلے دن میں آیا ہوں، میں ان کا بھی پتہ کرواتا ہوں کہ وہ اس وقت کس سٹیج پہ ہیں اور اس میں جو بھی اس میں میں رول پلے کر سکتا ہوں۔ میں ایک ڈیولپمنٹ مائنڈیڈ ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ سارے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ یہ اسٹیل برج جو ہے یہ صرف اس لیے دوستوں نے کہا کہ جی بچیوں کا اسکول ہے، وہ سڑک سے گزرتی ہیں، زندگی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، میں نے بنوا دیا، میں وزیر تھا۔ گکھڑ والوں نے کہا 2 میں نے گکھڑ میں بنوا دی، مجھے اٹاوے والوں نے بولا 1 میں نے اٹاوے بنوا دیا، کاموکی والوں نے بولا میں نے کاموکی میں بھی بنوا دیا۔ تو میں خود ڈیولپمنٹ مائنڈیڈ ہوں، تو انشاءاللہ یہ بھی ہم کریں گے۔